अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैफुल मलूक। एक बार फिर कैनपाक टीवी कनाडा की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज जब मैं सुबह उठा तो मेरा किसी किस्म का कोई इरादा नहीं था कोई भी रिकॉर्डिंग करने का, पर एकदम मेरे दिल में ख्याल आया और मुझे बाबा कौम की याद आ गई, पाकिस्तान की याद, पाकिस्तान को बनाने वाले की याद और उनकी मेहनत, उनकी जो लगन, उनका जो ईमान, उनकी जो सच्चाई थी जिससे पाकिस्तान वजूद में आया। आज उनका जिक्र ना करना, मैं ये समझ रहा था कि शायद ये मैं अपनी ड्यूटी को पूरा ना कर सकूं, थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब 25 दिसंबर 1874 को कराची में पैदा हुए और एक किराए के मकान में थे वो लोग। और वो जो बिल्डिंग थी वज़ीर मेंशन के नाम से, उसकी दूसरी मंजिल में वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जना के वालिद साहब जो थे वो एक नवाबी रियासत थी गुंडाल, वहाँ से थे और वहाँ से वो तकरीबन 1875 में वो कराची शिफ्ट हुए थे और उसमें उनकी वालदा मोहतरमा का भी ताल्लुक वहीं से था। वो जो नवाबी रियासत थी गोंडल की, वहाँ का एक गांव था शिबली, वहाँ पे वो पैदा हुए थे और उनकी वालदा मोहतरमा का भी मतलब उसी गांव से वो थी। और जब वो 1875 को कराची शिफ्ट हुए तो उसके बाद फिर ये हमारी किस्मत में जो था सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया। हमारे लिए एक वो गिफ्ट, एक तोहफा था अल्लाह पाक का जो हमें मिला। उस वक्त जब कायद आज़म पैदा हुए, अब तो वो सारा कुछ पाकिस्तान में गिना जाता है, लेकिन जब वो पैदा हुए कराची में तो उस वक्त उस हिस्से को भी बम्बई का हिस्सा ही गिना जाता था। लेकिन अब जो बम्बई था अब वो मुंबई बन गया और अब ये कह लें कि उस वक्त चूँकि पाकिस्तान वजूद में नहीं था, इंडिया भी ऐसे ही था। और कायद आज़म साहब की जो शुरू की तालीमात थी वो अपनी खाला के घर बम्बई में चले गए और वहीं पे प्राइमरी स्कूल की उन्होंने अपनी सारी तालीम हासिल की। उसके बाद कराची में एक मदरसा था इस्लामी, उसमें भी उन्होंने तालीम हासिल की और कैथीड्रल और एक और स्कूल था, मुझे वो कैनोन के नाम से शायद इस तरह कुछ था, वहाँ पे उन्होंने अपने हाई स्कूल का कंप्लीट किया। फिर इसके बाद बहुत सी लंबी स्टोरी है, मैं सारी बता नहीं सकता इस वक्त। लेकिन उसके बाद फिर उनके वालिद मोहतरम ने थोड़े वो बड़े हुए तो उनको इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में उन्होंने 3 साल के लिए सारा कुछ जो था वो जिसे कहते हैं जो भी एक्सपेंस थे उन्होंने किए। और उनके वालिद साहब एक ताजर थे, एक बिजनेसमैन थे और बड़े ही सादा आदमी थे और बेसिकली दे बिलोंग फ्रॉम द गुजरात फैमिली। गुजरात फैमिली से उनका ताल्लुक था और घर में वो गुजराती ही बोलते थे। जो कायद आज़म साहब की स्टडी मैंने की है वो तो बहुत ज़्यादा है, पर मैं सारी इसमें नहीं बता सकता इस शो में। और बाकी अल्लाह ने ज़िंदगी रखी आपकी भी और मेरी भी, तो कभी वक्तन फ़वक्तन कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जना के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी का जो बेहतरीन टाइम था वो सारे का सारा इस मेहनत में लगा दिया। 1913 से लेके 1947 तक, 1913 से लेके 1947 तक वो उन्होंने इसमें सारी मेहनत की और आल इंडिया मुस्लिम लीग के वो सरबराह रहे
اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد وہ گورنر جنرل بنے. اور قائد اعظم صاحب جو تھے وہ بہت علیل تھے, بہت بیمار تھے, ان کو پھیپھڑوں کی پرابلم تھی, اور یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ان کو ٹی بی کا پرابلم تھا. اور جب ان کے ایکس رے لیے گئے تو ان کے ایکس رے میں جیسے ٹینس بال کے 2 بڑے بڑے سوراخ آئے, جس کی وجہ سے وہ ایکس رے, انہوں نے جس ڈاکٹر سے وہ ایکس رے کروائے تھے ان کو انہوں نے یہ کہا کہ تم پلیز یہ اس کو ڈکلیئر نہ کرنا کسی کو بھی, اور اس کو بس اپنے پاس رکھو, اٹس بٹوین یو اینڈ می. سو اس کو کسی بھی طرح مطلب اس کو کلوز ہی رکھو, ڈسکلوز نہ کرنا. تو انہوں نے اس کو ایک الماری میں کلوز کر دیا وٹ ایور. تو اس کے بعد پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی کوشش کو دن رات جاری رکھا پاکستان بنانے کے لیے, یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ہندوستان کے لیے بھی خیر ہی مانگی. وہ ایک بہت بڑے انسان تھے, بہت بڑے ہیومنٹیرین تھے, ان کے نظر میں انسانیت کی بہت قدر تھی, بڑی قیمت تھی. تو ان کے جو اپوزٹ لوگ ہیں وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کی بھی ان کی پڑھا ہے کہ جو نان مسلم تھے, ہندو تھے, وہ بھی قائد اعظم کی تعریف کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انسانیت کے لیے جو کام کیا وہی ایک ساری لرزش تھی جس کے اوپر یہ سارا کچھ چلا سلسلہ, اور اس کے اوپر پاکستان بھی آزاد ہوا اور ہندوستان بھی آزاد ہوا. لیکن پاکستان کو بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اپنی دن رات جو محنت کی, اس میں انہوں نے اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کیا, بالکل سوچا ہی نہیں کہ چاہے میری زندگی رہے یا نہ رہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک بار کہا تھا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اتنے بیمار ہیں, میرے علم میں یہ بات ہوتی کہ وہ اتنے بیمار ہیں, تو میں ان کے مرنے کا انتظار کرتا اور پاکستان کبھی نہ بننے دیتا. لیکن پاکستان بننا تھا, مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست ملنی تھی, اور یہ وطن ہمیں ملنا تھا. لیکن اس وطن کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں, کتنے بے تحاشا لوگوں کی قربانیاں ہیں, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی قربانی اور ان کی جو محنت اور انہوں نے جو کچھ کیا اس پاکستان کے لیے وہ بے مثال ہے. وہ بابا ایک قوم ہے. میں بہت عجیب دل کا آدمی ہوں, مجھے سچ میں رونا آ گیا, لیکن میں نے کنٹرول کیا اپنے آپ کو. ایسے اچھے لوگ بھی تھے. آج ہمارے پولیٹیشین جو کر رہے ہیں وہ ان کی روح کو تڑپا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں سمندر لے کے جاؤں گا اسلام آباد, توڑ پھوڑ کرو گے, کس کی کرو گے؟ اپنا گھر گراؤ گے. اپنے گھر جب آپ لوگ آ جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں برے ہیں, جب وہ آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں برے ہیں. تم اصل میں ہو کون؟ تم لوگ اس ملک کے محب وطن ہو یا دشمن ہو اس ملک کے؟ اینی وے میں ان لوگوں کی طرف آج نہیں جانا چاہتا. آج میں اپنے قائد کی بات کروں گا, اپنے جناح صاحب کی بات کروں گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے جو بھی بے مثال اپنی کاوشوں کے ساتھ پاکستان کو وجود میں لے کے آئے. اب ان کے آخری جو دن تھے وہ بڑے سسپیشیس ہیں. وہ بڑے مطلب اس میں بہت سے شک و شبہات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کیوں ایسا کیوں ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کوئٹہ سے زیارت شفٹ کر دیا گیا, جو کہ کوئٹہ سے تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے. اور ان دنوں وہ بہت بیمار تھے, اور لاہور کے ایک ڈاکٹر تھے, مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا, انہوں نے اس ڈاکٹر کو بلوایا وہاں پہ, اور انہوں نے جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو بتایا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ آرام کریں اور اس طرح کے کھانے کھائیں اور اس طرح کی یعنی پرہیز کریں ساری چیزیں.
تو قائد اعظم، اچھا ایک بڑی دلچسپ بات یہاں پہ مجھے یاد آ گئی، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ایک کک تھے، باورچی تھے، جو بمبئی میں مطلب وہ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے گھر کے کھانے وغیرہ بناتے تھے، کیونکہ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ان کے جو کک تھے وہ فیصل آباد سے بلانگ کرتے تھے، جس کا نام اس وقت لائل پور تھا، آج کل اس کا نام فیصل آباد ہے، اور وہ بڑے اچھے کک تھے۔ قائد اعظم صاحب کو اس کے کھانے بہت پسند تھے، اور جب ان کے والد محترم 1893 میں وہ بمبئی شفٹ ہو گیا کراچی سے، تو یعنی وہ جو عرصہ انہوں نے کراچی میں گزارا وہ تو گزرا ہی، لیکن اس کے بعد جب وہ وہاں شفٹ ہوئے تو یہ کک کی میں بات کر رہا تھا، تو وہ کک جو ہے وہ قائد اعظم صاحب کو طبیعت کے مطابق ان کو بڑے اچھے کھانے بنا کے دیتا تھا، اور ان کو بہت پسند تھا۔ خیر جب وہ زیارت میں ان کو لے گئے کوئٹہ سے، تو انہوں نے اپنی سسٹر کو، اپنی بہن کو، فاطمہ جناح کو کہا کہ کھانا مطلب مجھے اس طرح کا نہیں مل رہا، تو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے کہا کہ آپ اس کک کو تلاش کریں، تو پنجاب گورنمنٹ نے اس کک کو تلاش کیا، اور وہ پھر زیارت گیا وہ کک، اور اس نے قائد اعظم صاحب کے لیے وہی ڈشز تیار کی جو ان کو بہت پسند تھیں، اور جب وہ کھانے کی ٹیبل پہ آئے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو آپ کا کک ہے نا، اس کو ہم نے بلوا لیا ہے، تو اس کو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس میں بڑی محنت کی، اس کو ڈھونڈنے میں خرچہ کیا ہے۔ تو قائد اعظم صاحب نے ایک فائل لی اور اس میں لکھا کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب سے میں پیسے نہیں لینا چاہ رہا، اس کے ڈھونڈنے میں یا اس کو یہاں لانے میں جو بھی خرچہ ہوا ہے وہ میں اپنی جیب سے دوں گا۔ اللہ اکبر! ایسے تھے لیڈر، ایسے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی پنجاب کے خزانے سے یا فیڈرل کے خزانے سے کوئی میری ذات پہ خرچ ہو۔ یہ تھی بات، یہ تھی انسانیت، یہ تھی مسلمانیت، اس کو کہتے ہیں بہترین انسان، بہترین لیڈر، قوم کا خیر خواہ۔ ایک پیسہ بھی نہیں لیا اس میں سے، انہوں نے لکھ دیا کہ اس کا جو بھی خرچہ ہے، جتنا بھی ہے، وہ میری پاکٹ سے جائے گا، میرے اپنے پیسوں سے جائے گا۔ خیر قائد اعظم صاحب کے وہاں سے جانے کے بعد 60 ڈیز گزرے، 60 دن، 60 دن میں وہ پھر واپس ان کو کراچی بھی لے کے آئے۔ 60 دن میں خیر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پاکستان کے سچے خیر خواہ، پاکستانی قوم کے بانی، پاکستان کے بانی، پاکستان کو پتہ نہیں کیوں، آئی ڈونٹ نو، کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے جلدی، پتہ نہیں، میں نے ان کی ساری ہسٹری پڑھی اور سب کچھ کیا، تو میں یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ آج مجھے یہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ قائد اعظم صاحب جو تھے، ان کی جو محبت تھی اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، آج ہمارے لیڈروں کو کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے لیڈر کس طرف جا رہے ہیں؟ خیر میں آج ان کی بالکل ہی بات نہیں کرنا چاہ رہا، نہ جانے کیوں بار بار یہ آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک بڑے شک و شبہات کی باتیں ہیں جس کا صحیح آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کوئٹہ سے زیارت کیوں شفٹ کیا، اور وہاں پہ لیاقت علی خان بھی ان کو ملنے آئے، اور بھی بہت سے لیڈران ان کو ملنے گئے، اور بس ان کا جو بھی تھا اتنا ہی وقت تھا پاکستان کے لیے، اور یہ چیز ایک آج تک ایک معمہ ہے، اس کو کوئی بھی صحیح طریقے سے حل نہیں کر سکا۔
इसका कोई भी सही अंदाज़ा नहीं लगा सका कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कोयटा से 120 किलोमीटर दूर ज़ियारत में क्यों शिफ्ट किया गया। खैर, वो जो भी था, 11 दिसंबर 1948 को वो एक चैप्टर क्लोज हो गया। वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए और हमें पाकिस्तान दे गए, आज़ाद पाकिस्तान, एक आज़ाद मुल्क दे गए जिससे हमारी पहचान बन गई। लोग हमें जानने लगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। तो मेरी आप लोगों को यही दरख्वास्त है कि ये बड़ी मुश्किल से मिला है मुल्क, हमें बड़ी मेहनतों से मिला है, बड़ी कुर्बानियों से मिला है। इसको संभालें, संवारें, बिगाड़े ना। ऐसा ना करें कि 20 इकट्ठे हो जाते हैं, कभी 9 इकट्ठे हो जाते हैं, कभी 11 इकट्ठे हो जाते हैं, कभी और इकट्ठे हो जाते हैं। वही जो एक दूसरे को गालियां निकालते रहते हैं, वही बाद में बाहों में बाएं डाल के खड़े होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए हम दुआ गो हैं और हम सिर्फ और सिर्फ उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और आज उनकी जो पैदाइश का दिन है उसके ऊपर भी हम अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करेंगे और हम यही कहेंगे कि इलाही हमको ऐसा ही लीडर दे दे, फिर दोबारा ऐसा नहीं तो इससे मिलता जुलता ही दे दें, इससे थोड़ा कम दे दें, जैसा भी, जो इसकी तरफ जा रहा हो, जो इन लोगों की तरह ना हो। बाकी आप सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए जितनी दुआ कर सकते हैं करें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें और उनकी बातों को सामने रखें कि हमने इस मुल्क को और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाना है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।